کے زمانے میں ایسے دعوتیں نہیں ہوا کرتے تھے، ولا ندعى له، اور نہ ایسے دعوتوں پر بلایا جاتا تھا، میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ کیا عمل، کیا حضرت عثمان بن مظعون نے یہ کہا کہ نبی الرحمن نے منع کیا؟ نہیں، فرمایا، قاعدہ کلیہ بیان فرمایا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا اور اصحاب رسول نے نہیں کیا اس محفل کو ہم بھی منعقد نہیں کریں گے دین سمجھ کر۔ یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن سندھ کی مضافات میں آپ جاؤ گے تو ختنے کے لیے باقاعدہ دعوت ولیمہ کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آپ وہاں دیکھو گے زیادہ عمر کے بچے ہیں، انہوں نے سنتیں نہیں کی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ موقع نہیں ملا کہ ہم کچھ دیگ وغیرہ پکائیں اور لوگوں کو بلائیں۔ سندھ میں نے یہ چیزیں دیکھی، کوشٹے میں تو نہیں۔ بہرحال یہاں پر بھی وہ عقیقے کے نام پہ اچھے رنڈیاں نچائی جاتی ہیں، وہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے، بازاری عورتوں کو نچایا جاتا ہے۔ حقیقہ جی، حقیقے کا عمل ہے، کچھ کھلاؤ کچھ کماؤ اور پھر رات کو اس حقیقے کے نام پہ بھی حیائی کو بھی پھیلاؤ۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں تھا۔ گھر کی عورتوں میں سے کسی بی بی نے کہا، جب عبد الرحمن ابن ابی بکر کے گھر میں اولاد پیدا ہوا تو ہم اس کے عقیقے میں اونٹ ذبح کریں گے۔ کیا ہے تو ذبح کریں گے؟ اونٹ ذبح کریں گے۔ یہ عمدہ عمل ہے کہ برا عمل ہے؟ عمدہ عمل ہے، خنزیر نہیں کا، کتے نہیں کا، اچھا عمل ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امہات المؤمنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ لا بل السنت افضل، لا بل السنت افضل، اونٹ ذبح نہیں کریں گے بلکہ سنت افضل ہے۔ عن الغلامان الشاطان مکافئتان، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے، وعن الجاریت شاتن، اور فرمایا کہ باندی کی بچی کی طرف سے 1 بکری۔ حالانکہ دیکھیے اونٹ ذبح کرنے میں غربا کو گوشت ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اونٹ بنسبت بکری اور کس کے؟ بکروں کے، 2 بکروں کے زیادہ مہنگے ہے کہ نہیں ہے؟ پیسہ بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے، فائدہ بھی زیادہ ہے، لیکن اما عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ نہیں، السنت افضل، سنت افضل ہے۔ سنت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہی تعلیم دی کہ بیٹے کی طرف سے کتنے 2 بکرے اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری۔ اگرچہ جمہور صحابہ کا مسلک میں یہ بھی ہے کہ گائے اور اونٹ بھی ذبح کر سکتے ہو، طبرانی میں حضرت انس کی روایت ہے، لیکن اما عائشہ کیا فرماتے ہیں کہ السنت افضل، السنت افضل۔ ہر عمل کو صحابہ نے اپنایا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے، ابن عباس کیا فرماتے ہیں اپنی دعاؤں میں؟ سجا مت کرو، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجا کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتا ہے ان رفعکم ایدیکم، کہ یہ تمہارا ہاتھوں اٹھانا بدعت، یہ کیوں بدعت ہے یہ تم جو ہاتھ اٹھاتے ہو؟ ما زادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو سینے سے اوپر نہیں اٹھایا تھا۔ آپ بھی اس دعا میں، عمومی دعاؤں میں، اپنے ہاتھ کو سینوں سے اوپر مت اٹھاؤ۔ صحابہ اتنے گرفت کیا کرتے تھے، کوئی عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تھوڑا ہٹ کے ہوتا تو صحابہ اسے فوراً گرفت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا؟ ان رفعکم ایدیکم بدعت، یہ تمہارا ہاتھ اس طرح بلند کرنا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ ما زادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا یعنی الی الصدر، کہ نبی الرحمن نے اپنے ہاتھوں کو سینوں سے اوپر کر کے دعا نہیں مانگا۔ یہ عمومی دعا کا حکم تذکرہ ہے۔ یہ استسقاء میں شریعت نے اجازت دی ہے کھڑے ہو کے آپ دعا مانگے۔ عرفات کے میدان میں اجازت ہے، نبی الرحمن نے ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھوں کو ہم نے دیکھا اتنے اونچے تھے کہ اس کے بغل کے سفیدی نظر آ رہی تھی۔ لیکن عام دعاؤں کے بارے میں کیا فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو سینے سے اوپر مت اٹھاؤ، ھذہ بدعۃ۔ یہ کون؟ یہ عبداللہ ابن عمر، یہ صحابی ہے۔ اور ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت بھی نہیں ہے اور لوگ اٹھاتے ہیں۔ ان چند ایک مقامات میں ہم اور آپ سب مبتلا ہیں، لیکن شریعت میں اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی کدھر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔
تعزیت کا جو مسئلہ ہے وہ مروج تعزیت ہے جو یہاں ہمارے یہاں منعقد ہے، سارے جلیل القدر علماء نے لکھا ہے، اس میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ میت کے وارث کو جا کر تعزیت کے کلمات کہو گے کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس صبر پہ بہترین اجر عطا فرمائے، آپ نے اس اندوناک موقع پر آپ نے صبر کیا، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اسی طرح کہے اللہ آپ کی میت کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ فاتحہ ہے، یہ صحابہ چلتے چلتے مسجد سے نکلتے نکلتے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیسی محفلیں ہیں، آنے کا دعا الگ ہے، جانے کا دعا الگ ہے، ہاتھ اٹھانے کا الگ۔ سوائے شاہ الحدیث محدث دہلوی کے کسی نے اس ہاتھ اٹھانے کو سنت نہیں لکھا ہے، تمام نے بدعت لکھا ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اپنے معارف القرآن میں بھی اس کو بدعت لکھا ہے۔ ہم سب مبتلا ہیں کہ نہیں؟ یہ اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے کوئی عالم آپ سے اس مسئلے کو بیان کرے تو آپ میرے طرف بدگمان نہ ہونا کہ اس عالم نے ہمیں نہیں بتلایا ہے۔ اگرچہ میں بھی مبتلا ہوں لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے یہاں ہے، لیکن شرعاً اس کا ثبوت نہیں ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا، ہر دعا میں اس کا ثبوت نہیں۔ انسان ہے، لباس پہنتا ہے، دعا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ بازار داخل ہوتے دعا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے دعا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ دودھ پیتے وقت دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ان سارے مقامات مشکات میں 300 دعائیں ہیں، اور کئی مقامات ہیں وہاں پہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرائض نماز کے بعد انفرادی دعا کا ثبوت ہے، اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں۔ ہم سب مبتلا بھی ہیں۔ جب نماز ہو جائے ہر شخص کو اختیار ہے، وہ اپنے لیے جتنی دیر تک چاہے دعا کرے کر سکتا ہے، شرعاً یہی ہے۔ لیکن تعلیم النبی الرحمٰن نے تعلیم امت کو سکھانے کے لیے زور سے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں۔ اسی طرح قبرستان میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں، آذان کے بعد جو دعا ہے اس میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں۔ ابن قیم نے کچھ مقامات نقل کیے اپنی کتاب میں، 7-8 مقامات ہیں جہاں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں، لیکن آج لوگ لام تان کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو صحیح طریقہ صحیح راہ بتائے کہ یہ ہے سنت تو مخالفت ہوگی اس کو۔ تو کیا فرمایا؟ خلاصہ احادیث کے، ان تمام احادیث کے خلاصے سے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ جو کام نبی نے اور نبی کے اصحاب نے دین سمجھ کے نہیں کیا وہ آپ بھی مت کرو۔ یہ صحابہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جو کام نبی نے اور نبی کے اصحاب نے نہیں کیا دین سمجھ کے، آپ بھی مت کرو، اور اس کی شدید مذمت ہے احادیث میں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں، ہمارے اس معاملے میں کوئی چیز پیدا کی اور ما لیس منہ، اور اس معاملے میں نے حکم نہیں دیا تھا اور نہ میں نے کیا تھا، فہو رد، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا لیس علیہ امرنا، اس پر میرا حکم نہیں تھا، فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے تو کیا فرماتے تھے؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کلاموں میں سب سے بہترین کلام قرآن مجید اللہ کی کلام ہے۔ وشر الامور وخیر الحدی، اور بہترین طریقوں میں، بہترین راستوں میں سب سے بہتر راستہ، بہتر طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے جو برا راستہ طریقہ ہے وہ دین میں نئی چیزیں کو ایجاد کرنا ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر نئی چیز کو دین میں پیدا کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ یہ دین میں یاد رکھنا، یہ بات یہ لیس فی امرنا، فتح الباری، شرح بخاری اور سراج المنیر کو دیکھ لو، تمام محدثین نے لکھے فی امرنا سے مراد فی دیننا، دنیا کے معاملے میں